السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المؤمنین وذریات واہل بیتی کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید صلی اللہ علی حبیب محمد صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حاضرین محتشم، پارہ نمبر 21 سورہ احزاب کی آیہ نمبر 6 کے چند الفاظ تلاوت کی ہیں۔ ارشاد باری تعالی جل شانہ ہے، میرا نبی مومنوں کی جانوں کے قریب ہے، وازواج امہاتہم، اور میرے نبی کی بیویاں جو ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پاک بلا شک و شبہ مومنین کی مائیں ہیں، جن میں سے خاتون اول سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ گزرا۔ دوسری مومنوں کی ماں میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مبارک میں آنے والی، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف زوجیت پانے والی، کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکتساب فیض پانے والی مومنوں کی عظیم ماں کا نام حضرت سودا بنت زمعہ ہے۔ حضرت سودا بنت زمعہ، بول پڑھیں کچھ نہیں ہوتا۔ ہماری تو مصیبت ہی ہے نا کہ درود پڑھنے کے لیے بھی ڈنڈا ہمیں اٹھانا پڑتا ہے، پڑھ لو۔ کلمے کے لیے بھی کوئی گالی گلوچ ہو، باہر غیبت ہو، چغلی ہو، اس وقت ہماری زبانیں نہیں رکتی۔ مومنوں کی پہلی ماں کا نام کیا ہے؟ حضرت خدیجۃ اونچا، پہلی ماں کا نام کیا ہے؟ ایمانداری کی بات بتائیں، ٹھیک ہے ایک بندہ ماں کا نام نہیں لیتا، امی جی کہہ دیتا ہے، ماما کہہ لیتا ہے، لیکن اسے ماں کا نام تو آنا چاہیے نا۔ ایسے نہ ہو، میں نے پچھلے دنوں میں ایک بچے سے پوچھا کہ تیرے ابے کا نام کیا ہے، فارم فل کرنے تھے، تو کہنے لگا جی پاپا ہم تو کہتے ہیں۔ یہ میں حقیقت بات کر رہا ہوں۔ میرے پاس اس وقت تک جتنے بچے آئے ہیں، اگر 100 ہے تو 100 میں سے کسی ایک بچے کو درست کلمہ آتا ہے۔ قاری صاحب سے پوچھ لیں، اب تقریباً سٹارٹ والے بچے یہ قاعدہ شروع کراتے ہیں، بسم اللہ بھی پڑھانی پڑتی ہے، اور ہمارے گمان میں کیا ہوتا ہے جی میرا پتر سارا ناظرے پڑھے ہویا۔ کم از کم بحیثیت مومن ہمیں یہ نام آنے چاہیے یا نہیں؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے یا نہیں کہ ہماری وہ مقدس مائیں کس شان والی ہیں؟ جی پہلی ماں کا نام کیا ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، بلند آواز سے پڑھیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ بڑے تو بڑے ہیں نا ماشاءاللہ، آپ کو تو میں تو بچوں کو یاد کرانے لگا۔ اور دوسری مومنوں کی ماں حضرت سودا بنت زمعہ، حضرت سودا بنت سین واو دال ہے گول ہے، سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی۔ اچھا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا اپنا مقام ہے، سودا پاک کا اپنا مقام ہے، عائشہ پاک کا اپنا مقام ہے۔ جو میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت میں آتا گیا، ہر ایک اپنا ہی شان ہے۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ابتدائے اسلام میں بھی اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئیں، اور اس دور میں کلمہ پڑھا جب کلمہ پڑھنا آسان نہیں تھا۔ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی کلمہ پڑھتا کسی کو پتہ لگ جاتا تو اس سے قطع تعلق کر دیتے،
لوگ پتھر مارتے، لوگ اسے طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے، ظلم و ستم بربریت برتے، اور اس بربریت کے دور کے اندر حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا نے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی، اور آپ شادی شدہ تھی، اپنے چچا کے بیٹے جناب سکران کے ساتھ آپ کی شادی تھی، نکاح ہوا تھا۔ آپ نے پھر تبلیغ کی اور اپنے شوہر کو اسلام کی طرف لے کر آئے۔ اس سے یہ پتہ چلا صرف مسجد کے امام کی ذمہ داری نہیں ہے تبلیغ کرنا، صرف شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے تبلیغ کرنا، بیویوں کی بھی ذمہ داری ہے تبلیغ کرنا۔ اگر بیوی بے نماز ہے تو شوہر کا بھی حق بنتا ہے، بختہ والی تو نماز پڑھا کر۔ بیوی بے پردہ رہنے والی ہے تو شوہر کا بھی حق بنتا ہے، بیوی تلاوت قرآن نہیں کرتی تو شوہر کا بھی حق بنتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر بیوی عبادت گزار ہے، شوہر کے اندر کمیاں کوتاہی ہیں، تو بیوی کا بھی حق بنتا ہے اپنے شوہر کو تبلیغ کرنا۔ ام المومنین اب نہیں بنی، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی اور تبلیغ کر کے اپنے شوہر جناب سکران رضی اللہ عنہ کو دعوت اسلام دی، اور آپ کی دعوت، بیوی کی دعوت پہ شوہر جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ ہاں ہم کہتے ہیں لے جی میں ہوں زنانی دی گال مان لواں، میں بیوی کی بات مان جاؤں، رن مرید بان جاؤں؟ نہیں، جو ماننے والی ہوتی ہیں وہ مان لینی چاہیے دونوں گھروں کو۔ خیر، یہ وہ مقدس جوڑا تھا جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ جب حبشہ کی طرف ہجرت کی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ آپ تحریر کرتے ہیں مدارج النبوہ کے اندر، حضرت سودا نے خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند گرا ہے اور میری گودی میں آیا ہے، اور خواب جب دیکھا، اب بیان کسے کیا؟ اپنے شوہر کو کیا۔ صبح اٹھی اپنے شوہر کو بیان کیا کہ میں نے رات، خاوند کو بیان کیا کہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا پھر خاوند بھی ان پڑھ نہیں تھا، خاوند بھی ان پڑھ نہیں تھا، پڑھا لکھا تھا، تو تبھی تو بیوی نے ان سے خواب کی تعبیر پوچھی ہے۔ تو جب حضرت سودا پاک نے خواب پوچھا نا، خواب کے بتایا کہ یہ خواب مجھے آیا ہے، حضرت سکران فرمانے لگے اگر واقعتاً تو نے یہ خواب دیکھا ہے، میری موت واقع ہوگی اور میرے وصال کے بعد پیغمبر کائنات تیرے ساتھ نکاح فرمائیں گے۔ اور کچھ عرصے کے بعد جناب سکران کا وصال ہوا، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہدے یعنی علیحدگی اختیار کر، یعنی اکیلا پن میں اپنی زندگی گزارنا شروع کر۔ سکران کے بارے میں آتا ہے، بعض کتب میں آتا ہے کہ مکہ میں تدفین ہوئی، بعض میں آتا ہے کہ حبشہ میں تدفین ہوئی۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 10ویں سال، یعنی 50 سال کی آپ کی حیات مبارکہ ہو چکی تھی، اس میں آ کے آپ کو وصال ہوا۔ آپ بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہوں، بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہوں، ان کو پالنا، پھر بار نبوت بھی تھا، دیگر مشکلات معاملات بھی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا مشکل وقت تھا۔ اس وقت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لمبا واقعہ میں اختصار سے آ رہا ہوں، اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا کہ آقا آپ شادی نہیں کر لیتے، نکاح نہیں کر لیتے؟ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاں کے اندر جواب دیا، تو پھر حضرت سودا تک پیغام پہنچایا گیا، اور آپ کا نکاح میرے رسول رحمت سے ہوا۔ یہ دوسری مومنوں کی ماں ہے جو آقا علیہ السلام کی عقد میں آئیں، اپنے بطن سے اولاد نہیں تھی، بطن خدیجہ کی اولاد کو آپ نے پالا پوسا، ان کی پرورش کی، ان کی خدمت کی، ان کی نوکری کی، ان کی جناب والا آرام کا خیال رکھا۔ یہ وہ عظیم خاتون ہے سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ۔ اور یہاں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا 400 درہم حق مار تھا۔ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں ہیں جی۔ آج ہمارے معاشرے میں
1.5 लाख کا بیڈ دیا جاتا ہے ہماری بچیوں کو، حق مار پہ آ کر ایسے ہاتھ 2 جگہ پہ میں نے دیکھا ہے، اتنے پیریڈ میں شادی کے موقع پہ 2 موقع ہوتے ہیں جہاں کے ہاتھ ایسے کامتے ہیں، ایک حق مار دیتے ہوئے، ایک مولوی کو فیس دیتے ہوئے۔ میں بالکل شرطی ہے، اگر نہ تسلی ہو تو میرے ساتھ بے شک چکر لگا لینا۔ 2 موقع پہ حق مار ایسے سمجھیں گے پتہ نہیں سارا گھارا میں اس کے نام کرنے لگے ہو۔ بندہ خدا، میرے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ایک لفظ بڑا اٹھا، وہ جناب اللہ جو شرعی ہے جی، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کا 20 اونٹ حق مار تھا۔ کتنے؟ تو جی لاکھ روپے کا بھی ایک اونٹ لگاؤ کتنا ہو گیا؟ تو انتے 5000 دینا بھی اوکھ ہویا کھلا۔ سوچئے نا، کسی کتاب میں نہیں ہے اتنے جہیز دیا تھا، کسی کتاب میں نہیں ہے اتنے سوٹ دیے تھے، اتنے جناب والا بیڈ اور وہ چنوٹ کا فرنیچر تھے، فلاں کا فرنیچر، فخریہ طور پہ اتنے صوفے دیے۔ ہاں یہ ضرور ہے حق مار کا تذکرہ ہے۔ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک روایت آتی ہے 20 اونٹ حق مار دیا گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ 12.5 اوقیے تقریباً 500 درہم کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے بنتا ہے، جو حق مار ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کو دیا گیا۔ درہم کا لگائیں، کیلکولیشن کریں کتنا بنتا ہے۔ اور ہماری قوم نے جو مولویوں کے 5000 یا 2000 کے، اور بڑے لطف کی بات آپ کو سناؤں، میری عادت آج تک کوئی مائی کا لال نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی سے نکاح کا فیس کا تقاضا کیا۔ قوم اتنی سمجھدار ہے کہ 100 500 والے نے اتنے بنا کے تاکہ مولوی کو دھوکہ دے۔ حق مار اور نکاح خان جو ہے یہ 2 ایسے ہیں جس کی وجہ سے عورت حلال ہوتی ہے۔ اگر حق مار نہیں دیں گے عورت حلال نہیں ہوگی۔ مولوی ایجاب و قبول نہیں کروائے گا تو پھر بھی تمہاری زنانی نہیں بنے گی۔ باقی ڈھولوں والے، تماشے والے، یہ سارے کھانے پینے والے کھاؤ یار سارے ٹر جاتے ہیں، اور مرتے دم تک نکاح خان کے گلے میں یہ پھندا پڑا رہتا ہے۔ 50 سال کے بعد بھی میاں بیوی کا کوئی اختلاف ہو جائے تو بلاؤ نکاح خان کو۔ تو اس لیے اپنے علماء، یہ نہیں میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، اپنے علماء کی کم از کم قدر کر لو۔ ہم نے تو ڈانسروں سے بھی گھاٹ اپنے علماء کو قدر دیا۔ خیر یہ الگ ٹاپک نکل جائے گا۔ تو بات حق مار کی کر رہا تھا، ساتھ ساتھ یہ بھی تھوڑا سا سسٹم ہونا چاہیے۔ موجودہ دور کی ہماری قبائل، ہم سارے اس معاشرے کے حصہ ہیں یار۔ اپنی بچیوں کے اچھے حق مار مقرر کرو، جس سے شادی کر رہے ہو اسے اچھا حق مار دو، اسے فخر ہو یار میرا 1 لاکھ روپے حق مار تھا، میرا 50,000 حق مار ہے۔ وہ حق مار دیتے ہوئے ہاتھ نہیں کانپنے چاہیے۔ ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کا حق مار کتنا تھا؟ ویکھیں ہوں یہ نہیں گل بولی، یہ ہوں آکھا نا جناب والا درس ختم ہونے تو بعد چھٹی ہو گئی، سارے آکھنا جی ٹھیک ہے، وہ یاد انہیں آپ نے کہا تھا جی چھٹی ہو جانی۔ کتنا حق مار تھا؟ 400 اونچا۔ اور پترو تسی یاد کر لو، تواڈے کام آنا کل، تواڈے میری ہاتھ نہ کم از کم اتنے تے کٹھے کر لو۔ لیکن ہونے وہ 5000 والا نوٹ ہی ہے، بڑا ہے جی۔ ہم تو، مجھے ایک دن نا ایک صاحب کہنے لگے ہمارے دور میں تو بھائی 32 روپے تھے، تم نے کہاں سے یہ 5000 نکال لیا؟ میں نے کہا بڑی بات ہے جناب، تمہارے دور میں سونا کتنا؟ بھائی ہم تو 120 روپے کا تولہ لے لے میں تھے، 120 کا نہیں سوری، بلکہ میرے خیال ہے 20 یا 25 روپے کا۔ میں نے کہا چلو آج اسی کے حساب سے سونے کے پیسے دے دو حق مار میں۔ وہ بندگان خدا تو تھوڑا سا اس معاملے میں سوچئے، یہ تنقید مقصد نہیں ہے کسی پہ، خدا را تنقید نہیں ہے، مقصد ہماری اصلاح ہے۔ ہم کہاں راستہ بھولے جا رہے ہیں؟ تو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کا حق مار 400 درہم تھا، اور یہ وہ عظیم خاتون ہے جسے دوسری مومنوں کی ماں ہونے کا اعزاز نصیب ہوا۔ یہ وہ عظیم خاتون ہے جسے پرویش فاطمہ الزہرا کا اعزاز نصیب ہوا۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ فرماتی ہیں سودا بنت زمعہ
واحد خاتون دیکھی ہے جس کے اندر رشک حسد کینہ نہیں ہے. ہوندا نا جسے ہم سادے لفظوں میں کہتے ہیں سڑنا جیلس ہونا. بھائی بندہ میرا ہاتھ میری سوکن کول کیوں بیٹھا, یہ جیلس پونا جو ہوتا ہے, یہ جیلس پونا سودا بنت زمعہ کے اندر تھا ہی نہیں. جب آپ کا وصال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر ہوا, مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر, اور وہیں پہ آپ کی تدفین ہوئی. تو مومنوں کی پہلی ماں کا نام کیا ہے حضرت؟ اونچا. مومنوں کی پہلی ماں کا نام کیا ہے؟ دوسری ماں کا نام کیا ہے؟ حضرت سودا بنت زمعہ. حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ بہت بڑی سخیہ تھی. اللہ رب العزت جل شانہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک میں ہیں تو کیا بات ہے, پھر ان کے زہد و تقوی کا کیا عالم ہوگا, جنہوں نے خدیجۃ الکبریٰ کے بعد اس منصب کو سنبھالا پرورش والے کو, تو یقیناً وہ اس اہل ہوں گی تو رسول اللہ نے ان کا انتخاب کیا. ساری فضیلتوں کا میں نے نچوڑ عرض کر دیا ہے. اس منصب کی اہل ہوں گی, رسول رحمت کی نگاہ رحمت نے انتخاب تب ہی کیا کہ میرے بچوں کی پرورش ہر لحاظ سے اگر درست کر سکتی ہیں تو وہ حضرت سودا بنت زمعہ ہے رضی اللہ عنہا. تبھی میرے آقا علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا, اور ان کے نکاح ہونے کے بعد انہوں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خدمت کی, جو نوکری تھی نصیب میں وہ نوکری بھی کی, اور ساتھ آقا علیہ السلام کی شہزادیوں کی بھی نوکری عطا. اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں جناب ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ, اور ان کے تصدق سے اللہ ہمارے ماں باپ اور ہمارے جملہ مرحومین کی بخشش و مغفرت فرمائے. الحمدللہ.